محترم سامعین، روحانی چینل بائی مفتی امین الرحمن کی طرف سے آپ سب حضرات کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، آج میں لقمان حکیم علیہ السلام کے اس نے اپنے بیٹے کو 4 باتوں کی نصیحت کی، تو اس کے بارے میں ذکر کروں گا۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو 4 باتوں پر پابندی کی نصیحت فرمائی۔ پہلا نمبر، اذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، فرمایا یعنی نماز کے دوران ادھر ادھر کے خیالات میں گم نہ ہو، بلکہ پورے دھیان اور نماز کی حضوری کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِي النَّاسِ فَاحْفَظْ لِسَانَكَ، اور جب آپ لوگوں میں ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ جب آپ لوگوں میں ہوں تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ پہلے نمبر یعنی نماز پہ ادھر ادھر، کچھ لوگ نماز پہ ہوتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، ایسا نہیں دیکھنا چاہیے۔ اپنے آنکھ کو سجدہ کی طرف دیکھنا چاہیے، اور حضور قلبی یعنی اللہ کے سامنے میں کر رہا ہوں ایسا سوچ ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب آپ عبادت بندگی کرو تو یہ سوچو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر ایسا صلاحیت نہ ہو تو آپ یہ سوچو فإنہ یراک، یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہونا چاہیے، ایسا سوچ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِي النَّاسِ فَاحْفَظْ لِسَانَكَ، اس کا مطلب ہے اور جب آپ لوگوں میں ہو تو اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ اس کا مطلب ہے یعنی جب آپ لوگوں کے پاس ہو تو غیبت، جھوٹ، چغلی، بیہودہ گفتگو سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ حضرت لقمان حکیم نے اس کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے بکری کی سب سے بہتر چیز لے آؤ، سب سے اچھا جو چیز ہے یہ لے آؤ۔ حضرت لقمان حکیم زبان اور دل لے کر آئے، پھر کہا کہ آپ اس کی سب سے بری چیز لے آؤ، تب بھی زبان اور دل ہی لے کر آئے۔ پوچھا کیا وجہ ہے کہ یہی چیزیں بری بھی ہے اور بہتر بھی ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر دل کے خیالات اور زبان سے نکلنے والے الفاظ کا استعمال درست ہو تو یہ دونوں چیزیں سب سے اچھی ہیں، اور اگر ان کا استعمال غلط ہو تو سب سے زیادہ بری بھی یہی چیزیں ہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے ایذا رسانی اور کسی کو تکلیف دینا ہر وقت ممکن نہیں، جبکہ زبان سے ہر وقت بلکہ جب چاہو تکلیف دینا ممکن ہے۔
حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی وعدہ دے دے کہ وہ ان دو چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا، ایک زبان، دوسری شرمگاہ، تو میں اس سے جنات کی وعدہ دے دیتا ہوں۔ محترم سامعین، تیسرے نمبر پہ یہ ہے وَإِذَا كُنْتَ فِي بَيْتِ النَّاسِ أَوْ عَلَى الطَّرِيقِ فَاحْفَظْ عَيْنَكَ۔ اور جب آپ کسی کے گھر ہو یا کسی رستے پر تو اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ پھر یہی نظر انسان کو زنا جیسے کبیرہ گناہ تک پہنچاتی ہے۔ کہ نظر کی حفاظت کرنا بہت ہی اہم ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ آج کل ہم بہت برے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپنے خواتین ہو مرد ہو تو خواتین کی طرف دیکھتے ہیں، اور خواتین ہو تو مردوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور بہت سارے گناہ کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے نظر کی حفاظت کرنا۔ محترم سامعین، اور 4 نمبر پہ ہے، چوتھا نمبر وَإِذَا كُنْتَ عَلَى الطُّعَامِ فَاحْفَظْ بَطْنَكَ۔ اور جب آپ کھانے کے لیے دسترخوان پر ہو تو اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام۔ اگر حلال ہے تو کھا لے، اور اگر حرام ہے تو بچے۔ آج کل حلال حرام کے بارے میں لوگ سوچتے نہیں، کہتے ہیں جو ملے حل میں مزید، جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کلو، کھاؤ، دبا کے کھاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حلال حرام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حلال غذا، حضرت داؤد علیہ السلام خود کماتے اور کھاتے، اس لیے حلال غذا ہونا چاہیے۔ دعا قبول ہونے کے لیے، اپنا عمل اللہ کے برگاہ پہ قبول ہونے کے لیے حلال غذا ہونا چاہیے۔ حلال غذا کی طرف خیال رکھنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے جیسے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ ہم، ہمارے بیوی بچے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے محبین، جمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی آسان کرے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اور میرا روحانی چینل بائی مفتی امین الرحمن، برائے مہربانی آپ حضرات لائک، کومنٹس، سبسکرائب کرے اور شیئر کر کے دوسروں تک پہنچا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور نیک عمل لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب کرے۔ آمین۔